أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس واسطے کہ بڑائی دی اللہ نے ایک کو ایک پر، اور اس واسطے کہ خرچ کیے انہوں نے اپنے مال. پھر جو عورتیں نیک ہیں سو تابع دار ہیں، نگہبانی کرتی ہیں پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت سے، اور جن کی بدخوئی کا ڈر ہو تم کو تو ان کو سمجھاؤ اور جدا کرو سونے میں، اور مارو ان کو پھر اگر کہا مانے تمہارا، اور مارو ان کو پھر اگر کہا مانے تمہارا، تو مت تلاش کرو ان پر راہ الزام کی، بے شک اللہ ہے سب سے اوپر بڑا. اور اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں آپس میں ضد رکھتے ہیں تو کھڑا کرو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک منصف عورت والوں میں سے. اگر یہ دونوں چاہیں گے کہ صلح کرا دیں تو اللہ موافقت کر دے گا ان دونوں میں، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے. ربط آیات. عورتوں کے متعلق جو احکام گزر چکے ہیں اس میں ان کی حق تلفی کی ممانعت بھی مذکور ہوئی. اب آگے مردوں کے حقوق کا ذکر ہے، اور ان کے مطالبے اور ان کو فوت کرنے کی صورت میں تعذیب کی اجازت بھی دی گئی ہے. حقوق میں اختلاف واقع ہونے کی صورت میں اس کے تصفیے کا طریق اور حقوق ادا کرنے والوں کی فضیلت بھی مذکور ہے. اس کے ساتھ ہی اس بات کی بھی تصریح ہے کہ مردوں کا درجہ عورتوں سے بڑھا ہوا ہے. اس سے یہ جواب بھی نکل آیا کہ جب مرد عورت کے مقابلے میں افضل ہیں تو یہ اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ میراث میں ان کا حصہ عورتوں کی نسبت زیادہ کیوں ہے. خلاصہ تفصیل: مرد حاکم ہیں عورتوں پر دو وجہ سے. ایک تو اس سبب سے کہ اللہ تعالی نے بعضوں کو یعنی مردوں کو بعضوں پر یعنی عورتوں پر قدرتی فضیلت دی ہے، یہ تو وہ بھی امر ہے. اور دوسرے اس سبب سے کہ مردوں نے عورتوں پر اپنے مال مہر میں اور نان نفقے میں خرچ کیے ہیں، اور خرچ کرنے والوں کا ہاتھ اونچا اور بہتر ہوتا ہے اس سے کہ جس پر خرچ کیا جاوے، اور یہ امر مکتسب ہے. سو جو عورتیں نیک ہیں وہ مرد کے ان فضائل و حقوق کی وجہ سے اطاعت کرتی ہیں، اور مرد کی عدم موجودگی میں بھی بحفاظت و توفیق الہی اس کی آبرو و مال کی نگہداشت کرتی ہیں. اور جو عورتیں اس صفت کی نہ ہوں بلکہ ایسی ہوں کہ تم کو قرائن سے ان کی بد دماغی کا احتمال قوی ہو تو ان کو اول زبانی نصیحت کرو، اور نہ مانے تو ان کے لیٹنے کی جگہوں میں تنہا چھوڑ دو، یعنی ان کے پاس مت لیٹو، اور اس سے بھی نہ مانے تو ان کو اعتدال کے ساتھ مارو. پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں تو ان پر زیادتی کرنے کے لیے بہانہ اور موقع مت ڈھونڈو، کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالی بڑی رفعت اور عظمت والے ہیں.
ان کے حقوق اور قدرت اور علم سب بڑے ہیں. اگر تم ایسا کرو گے پھر وہ بھی تم پر اپنے حقوق کے متعلق ہزاروں الزام قائم کر سکتے ہیں. اور اگر قرائن سے تم اوپر والوں کو ان دونوں میاں بیوی میں ایسی کشاکش کا اندیشہ ہو کہ اس کو وہ باہم نہ سلجھا سکیں گے تو تم لوگ ایک آدمی جو تصفیہ کرنے کی لیاقت رکھتا ہو مرد کے خاندان سے اور ایک آدمی جو ایسا ہی تصفیہ کرنے کی لیاقت رکھتا ہو عورت کے خاندان سے تجویز کر کے اس کشاکش کے رفع کرنے کے لیے ان کے پاس بھیجو کہ وہ جا کر تحقیق حال کریں اور جو بے راہی پر ہو یا دونوں کا کچھ قصور ہو سمجھاویں. اگر ان دونوں آدمیوں کو سچے دل سے اصلاح معاملے کی منظور ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی میں بشرط یہ کہ وہ ان دونوں کی رائے پر عمل بھی کریں اتفاق فرما دیں گے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے علم اور بڑے خبر والے ہیں. جس طریق سے ان میں باہم مصالحت ہو سکتی ہے اس کو جانتے ہیں. جب حکمین کی نیت ٹھیک دیکھیں گے وہ طریق ان کے قلب میں القاء فرما دیں گے. معارف و مسائل. سورہ نساء کے شروع سے یہاں تک بیشتر احکام اور ہدایات عورتوں کے حقوق سے متعلق آئی ہیں جن میں ان مظالم کو مٹایا گیا ہے جو اسلام نے عورتوں کو وہ تمام جو اسلام سے پہلے پوری دنیا میں اس صنف نازک پر توڑے جاتے تھے. اسلام نے عورتوں کو وہ تمام انسانی حقوق دیے جو مردوں کو حاصل ہیں. اگر عورتوں کے ذمے مردوں کی کچھ خدمات عائد کی تو مردوں پر بھی عورتوں کے حقوق فرض کیے. سورہ بقرہ کی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی عورتوں کے حقوق مردوں کے ذمے ایسے ہی واجب ہیں جیسے مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمے ہیں. اس میں دونوں کے حقوق کی مماثلت کا حکم دے کر اس کی تفصیلات کو عرف کے حوالے سے فرمایا. جاہلیت اور تمام دنیا کی ظالمانہ رسموں کا یکسر خاتمہ کر دیا. ہاں یہ ضروری نہیں کہ دونوں کے حقوق صورت کے اعتبار سے متماثل ہوں، بلکہ عورت پر ایک قسم کے کام لازم ہیں تو اس کے مقابل مرد پر دوسری قسم کے کام ہیں. عورت امور خانہ داری اور بچوں کی تربیت و حفاظت کی ذمہ دار ہے تو مرد ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کسب معاش کا ذمہ دار ہے. عورت کے ذمے مرد کی خدمت و اطاعت ہے تو مرد کے ذمے اس کا مہر اور نفقہ یعنی تمام ضروری اخراجات کا انتظام ہے. غرض اس آیت نے عورتوں کو مردوں کے مماثل حقوق دے دیے، لیکن ایک چیز ایسی بھی ہے جس میں مردوں کو عورتوں پر تفوق اور ایک خاص فضیلت حاصل ہے. اس لیے اس آیت کے آخر میں فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یعنی مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت کا حاصل ہے. ان آیات میں اسی درجے کا بیان قرآن کریم کے حکیمانہ طرز بیان کے ساتھ اس طرح کیا گیا ہے کہ مردوں کی یہ فضیلت اور تفوق خود عورتوں کی مصلحت اور فائدے کے لیے اور عین مقتضائے حکمت ہے. اس میں عورتوں کی نہ کسر شان ہے نہ اس کا کوئی نقصان ہے. ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء. قوام، قیام، قیم عربی زبان میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی کام یا نظام کا ذمہ دار اور چلانے والا ہو. اس لیے اس آیت میں قوام کا ترجمہ عموماً حاکم کیا گیا ہے، یعنی مرد عورتوں پر حاکم ہیں. مراد یہ ہے کہ ہر اجتماعی نظام کے لیے عقلاً اور عرفاً یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کا کوئی سربراہ یا امیر اور حاکم ہوتا ہے کہ اختلاف کے وقت اس کے فیصلے سے کام چل سکے. جس طرح ملک و سلطنت اور ریاست کے لیے اس کی ضرورت سب کے نزدیک مسلم ہے، اسی طرح قبائلی نظام میں بھی اس کی ضرورت ہمیشہ محسوس کی گئی اور کسی ایک شخص کو قبیلے کا سردار اور حاکم مانا گیا ہے. اسی طرح اس آئلی نظام میں جس کو خانہ داری کہا جاتا ہے، اس میں بھی ایک امیر اور سربراہ کی ضرورت ہے. عورتوں اور بچوں کے مقابلے میں اس کام کے لیے حق تعالی نے مردوں کو منتخب فرمایا کہ ان کی علمی اور عملی قوتیں بنسبت عورتوں بچوں کے زیادہ ہیں.
اور یہ ایسا بدیہی معاملہ ہے کہ کوئی سمجھدار عورت یا مرد اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت میں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ فرما کر اور سورہ نساء کی آیت متذکرہ میں الرجال قوامون علی النساء فرما کر یہ بتلا دیا گیا کہ اگرچہ عورتوں کے حقوق مردوں پر ایسے ہی لازم و واجب ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر ہیں اور دونوں کے حقوق باہم مماثل ہیں، لیکن ایک چیز میں مردوں کو امتیاز حاصل ہے کہ وہ حاکم ہیں، اور قرآن کریم کی دوسری آیات میں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ یہ حکومت جو مردوں کی عورتوں پر ہے محض آمریت اور استبداد کی حکومت نہیں بلکہ حاکم یعنی مرد بھی قانون شرع اور مشورے کا پابند ہے، محض اپنی طبیعت کے تقاضے سے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس کو حکم دیا گیا ہے کہ عاشروہن بالمعروف یعنی عورتوں کے ساتھ معروف طریقے پر اچھا سلوک کرو۔ اسی طرح دوسری آیت میں عن تراض منہما وتشاور کی تعلیم ہے، جس میں اس کی ہدایت کی گئی ہے کہ امور خانہ داری میں بیوی کے مشورے سے کام کریں۔ اس تفصیل کے بعد مرد کی حاکمیت عورت کے لیے کسی رنج کا سبب نہیں ہو سکتی، تاہم چونکہ یہ احتمال تھا کہ مردوں کی اس فضیلت اور اپنی محکومیت سے عورتوں پر کوئی ناگوار اثر ہو، اس لیے حق تعالی نے اس جگہ صرف حکم بتلانے اور جاری کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ خود ہی اس کی حکمت اور وجہ بھی بتلائی۔ ایک وہبی جس میں کسی کے عمل کا دخل نہیں، دوسرے کسبی جو عمل کا اثر ہے۔ ایک وہبی جس میں کسی کے عمل کا دخل نہیں، دوسرے کسبی جو عمل کا اثر ہے۔ پہلی وجہ یہ ارشاد فرمائی بما فضل اللہ بعضهم على بعض، بما فضل اللہ بعضهم على بعض، یعنی اللہ تعالی نے دنیا میں خاص حکمت و مصلحت کے تحت ایک کو ایک پر بڑائی دی ہے، کسی کو افضل کسی کو مفضول بنایا ہے۔ جیسے ایک خاص گھر کو اللہ نے اپنا بیت اللہ اور قبلہ قرار دے دیا، بیت المقدس کو خاص فضیلت دے دی، اسی طرح مردوں کی حاکمیت بھی ایک خداداد فضیلت ہے جس میں مردوں کی سعی و عمل یا عورتوں کی کوتاہی و بے عملی کا کوئی دخل نہیں۔ دوسری وجہ کسبی اور اختیاری ہے کہ مرد اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، مہر ادا کرتے ہیں اور ان کی تمام ضروریات کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ ان دو وجہ سے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا۔ فائدہ، یہاں ایک بات اور قابل غور ہے، ابن حیان علیہ الرحمہ بحر محیط میں لکھتے ہیں کہ آیت میں حاکمیت رجال کی دو وجہوں کے بیان سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کسی کو ولایت و حکومت کا استحقاق محض زور و تغلب سے قائم نہیں ہوتا بلکہ کام کی صلاحیت و اہلیت ہی اس کو حکومت کا مستحق بنا سکتی ہے۔ مردوں کی افضلیت کے بیان کے لیے قرآن حکیم کا عجیب اسلوب۔ پہلی وجہ کے بیان میں مختصر طریقہ یہ تھا کہ رجال اور نساء کی طرف ضمیریں عائد کر کے فضلہم علیہن فرما دیا جاتا، مگر قرآن کریم نے عنوان بدل کر بعضہم علی بعض کے الفاظ اختیار کیے۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے کا بعض اور جز قرار دے کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ اگر کسی چیز میں مردوں کی فوقیت اور افضلیت ثابت بھی ہو جائے تو اس کی ایسی مثال ہے جیسے انسان کا سر اس کے ہاتھ سے افضل یا انسان کا دل اس کے معدے سے افضل ہے۔ تو جس طرح سر کا ہاتھ سے افضل ہونا ہاتھ کے مقام اور اہمیت کو کم نہیں کرتا، اسی طرح مرد کا حاکم ہونا عورت کے درجے کو نہیں گھٹاتا، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مثل اعضاء و اجزاء کے ہیں۔ مرد سر ہے تو عورت بدن۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس عنوان سے اس طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ یہ افضلیت جو مردوں کو عورتوں پر حاصل ہے یہ جنس اور مجموعہ ہے، یہ جنس اور مجموعے کے اعتبار سے ہے۔ جہاں تک افراد کا تعلق ہے تو بہت ممکن ہے کہ کوئی عورت کمالات علمی و عملی میں کسی مرد سے بڑھ جائے اور صفت حاکمیت میں بھی مرد سے فائق ہو جائے۔ مرد اور عورت کے مختلف اعمال تقسیم کار کے اصول پر مبنی ہیں۔
مرد اور عورت کے مختلف اعمال تقسیم کار کے اصول پر مبنی ہیں۔ دوسری وجہ اختیاری جو یہ بیان کی گئی ہے کہ مرد اپنے مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، اس میں بھی چند اہم امور کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ مثلا ایک تو اس شبے کا ازالہ ہے جو آیات میراث میں مردوں کا حصہ دوہرا اور عورتوں کا اکیرا ہونے سے پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس آیت نے اس کی بھی ایک وجہ بتلا دی کہ مالی ذمہ داریاں تمام تر مردوں پر ہیں۔ عورتوں کا حال تو یہ ہے کہ شادی سے پہلے ان کے تمام مصارف کی ذمہ داری باپ پر ہے اور شادی کے بعد شوہر پر۔ اس لیے اگر غور کیا جائے تو مرد کو دوہرا حصہ دینا اس کو کچھ زیادہ دینا نہیں ہے، وہ پھر لوٹ کر عورتوں ہی کو پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا اشارہ ایک اہم اصول زندگی کے متعلق یہ بھی ہے کہ عورت اپنی خلقت اور فطرت کے اعتبار سے نہ اس کی متحمل ہے کہ اپنے مصارف خود کما کر پیدا کرے، نہ اس کے حالات اس کے لیے سازگار ہیں کہ وہ محنت مزدوری اور دوسرے ذرائع کسب میں مردوں کی طرح دفتروں اور بازاروں میں پھرا کرے۔ اس لیے حق تعالیٰ نے اس کی پوری ذمہ داری مردوں پر ڈال دی۔ شادی سے پہلے باپ اس کا متکفل ہے اور شادی کے بعد شوہر۔ اس کے بالمقابل نسل بڑھانے کا ذریعہ عورت کو بنایا گیا ہے، بچوں کی اور امور خانہ داری کی ذمہ داری بھی اسی پر ڈال دی گئی ہے، جبکہ مرد ان امور کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ عورت کو اپنے نفقات میں مرد کا محتاج کر کے اس کا رتبہ کم کر دیا گیا ہے، بلکہ تقسیم کار کے اصول پر ڈیوٹیاں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ ہاں، ڈیوٹیوں کے درمیان جو باہم تفاضل ہوا کرتا ہے وہ یہاں بھی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں وجہوں کے ذریعے یہ بتلا دیا گیا ہے کہ مردوں کی حاکمیت سے نہ عورتوں کا کوئی درجہ کم ہوتا ہے اور نہ اس میں کوئی منفعت ہے، بلکہ اس کا فائدہ بھی عورتوں ہی کی طرف عائد ہوتا ہے۔ صالح بیوی، اس آیت کے شروع میں بطور ضابطہ یہ بتلا دیا گیا کہ مرد عورت پر حاکم ہے۔ اس کے بعد نیک و بد عورتوں کا بیان اس طرح فرمایا، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، یعنی نیک عورتیں وہ ہیں جو مرد کی حاکمیت کو تسلیم کر کے ان کی اطاعت کرتی ہیں اور مردوں کے پیٹھ پیچھے بھی اپنے نفس اور ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، یعنی اپنی عصمت اور گھر کے مال کی حفاظت جو امور خانہ داری میں سب سے اہم ہے، ان کے بجا لانے میں ان کے لیے مردوں کے سامنے اور پیچھے کے حالات بالکل مساوی ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کے سامنے تو اس کا اہتمام کریں اور ان کی نظروں سے غائب ہوں تو اس میں لاپرواہی برتیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کے طور پر ارشاد فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اس کو دیکھو تو خوش ہو اور جب اس کو کوئی حکم دو تو اطاعت کرے اور جب تم غائب ہو تو اپنے نفس اور مال کی حفاظت کرے۔ اور چونکہ عورتوں کی ذمہ داریاں یعنی اپنی عصمت اور شوہر کے مال کی حفاظت دونوں آسان کام نہیں، اس لیے آگے فرما دیا بما حفظ اللہ، یعنی اس حفاظت میں اللہ تعالی عورت کی مدد فرماتے ہیں، انہی کی امداد اور توفیق سے وہ ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوتی ہیں، ورنہ نفس و شیطان کے مقاصد ہر وقت ہر انسان مرد و عورت کو گھیرے ہوئے ہیں، اور عورتیں خصوصاً اپنی علمی اور عملی قوتوں میں بنسبت مرد کے کمزور بھی ہیں، اس کے باوجود وہ ان ذمہ داریوں میں مردوں سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہیں۔ یہ سب اللہ تعالی کی توفیق اور امداد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بے حیائی کے گناہوں میں بنسبت مردوں کے عورتیں بہت کم مبتلا ہوتی ہیں۔ اطاعت شعار تابعدار عورتوں کی فضیلت جہاں اس آیت سے مفہوم ہوتی ہے وہاں اس سلسلے میں احادیث بھی وارد ہیں۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار و مطیع ہو اس کے لیے استغفار کرتے ہیں پرندے ہوا میں اور مچھلیاں دریا میں اور فرشتے آسمانوں میں اور درندے جنگلوں میں۔ نافرمان بیوی اور اس کی اصلاح کا طریقہ۔ اس کے بعد ان عورتوں کا ذکر ہے جو اپنے شوہروں کی فرما بردار نہیں،
یا جن سے اس کام میں کوتاہی ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے ان کی اصلاح کے لیے مردوں کو علی ترتیب 3 طریقے بتلائے۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، یعنی عورتوں کی طرف سے اگر نافرمانی کا صدور یا اندیشہ ہو تو پہلا درجہ ان کی اصلاح کا یہ ہے کہ نرمی سے ان کو سمجھاؤ، اور اگر وہ محض سمجھانے بجھانے سے باز نہ آئیں تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ ان کا بسترا اپنے سے علیحدہ کر دو، تاکہ وہ اس علیحدگی سے شوہر کی ناراضی کا احساس کر کے اپنے فعل پر نادم ہو جائیں۔ قرآن کریم کے الفاظ میں فی المضاجع کا لفظ ہے۔ اس سے فقہاء رحمہم اللہ نے یہ مطلب نکالا کہ جدائی صرف بسترے میں ہو، مکان کی جدائی نہ کرے، کہ عورت کو مکان میں تنہا چھوڑ دے، اس میں ان کو رنج بھی زیادہ ہوگا اور فساد بڑھنے کا اندیشہ بھی اس میں زیادہ ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو انہیں بھی کھلاؤ، اور تم پہنو تو انہیں بھی پہناؤ، اور چہرے پر مت مارو، اور اس سے علیحدگی کرنا چاہو تو صرف اتنی کرو کہ بستر الگ کر دو، مکان الگ نہ کرو۔ اور جو اس شریفانہ سزا و تنبیہ سے بھی متاثر نہ ہو تو پھر اس کو معمولی مار مارنے کی بھی اجازت ہے، جس سے اس کے بدن پر اثر نہ پڑے اور ہڈی ٹوٹنے یا زخم لگنے تک نوبت نہ آئے، اور چہرے پر مارنے کو مطلقاً منع فرما دیا گیا ہے۔ ابتدائی 2 سزائیں تو شریفانہ سزائیں ہیں، اس لیے انبیاء علیہ السلام و صلحاء رحمہم اللہ علیہما سے قولاً بھی ان کی اجازت منقول ہے اور اس پر عمل بھی ثابت ہے۔ مگر تیسری سزا یعنی مار پیٹ کی اگرچہ بدرجہ مجبوری ایک خاص انداز میں مرد کو اجازت دی گئی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی حدیث میں یہ بھی ارشاد ہے وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، یعنی اچھے مرد یہ مارنے کی سزا عورتوں کو نہ دیں گے، یعنی اچھے مرد یہ مارنے کی سزا عورتوں کو نہ دیں گے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام سے کہیں ایسا عمل منقول نہیں۔ ابن سعد اور بیقی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سے یہ روایت نقل کی ہے کہ پہلے مردوں کو مطلقاً عورتوں کو مارنے سے منع کر دیا گیا تھا، مگر پھر عورتیں شیر ہو گئیں تو یہ اجازت مقرر دی گئی۔ آیت مذکورہ کا تعلق بھی اسی قسم کے ایک واقعے سے ہے۔ اس کا شان نزول ہے کہ زید بن ابی زہیر رضی اللہ عنہ نے اپنی لڑکی حبیبہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ سے کر دیا تھا۔ ان کے آپس میں کچھ اختلاف پیش آیا، شوہر نے ایک تماچا مار دیا۔ حبیبہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے شکایت کی، والد ان کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ حبیبہ رضی اللہ عنہ کو حق حاصل ہے کہ جس زور سے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے ان کے تماچا مارا ہے وہ بھی اتنی ہی زور سے ان کے تماچا ماریں۔ یہ دونوں حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر چلے کہ اس کے مطابق سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ سے اپنا انتقام لیں، مگر اسی وقت آیت مذکورہ نازل ہو گئی جس میں آخری درجے میں مرد کے لیے عورت کی مار پیٹ کو بھی جائز قرار دے دیا ہے، اور اس پر مرد سے قصاص یا انتقام لینے کی اجازت نہیں دی۔ آیت نازل ہونے پر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلوا کر حق تعالی کا حکم سنا دیا اور انتقام لینے کا پہلا حکم منسوخ فرما دیا۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ ان تدابیر سہگانہ کے ذریعے اگر وہ تابعدار ہو جائیں تو پھر تم بھی چشم پوشی سے کام لو، معمولی باتوں پر الزام کی راہ نہ تلاش کرو اور سمجھ لو کہ اللہ کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ خلاصہ مضمون، آیت سے بنیادی اصول کی حیثیت سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ پچھلی آیات کے ارشادات کے مطابق مردوں اور عورتوں کے حقوق باہم متماثل ہیں، بلکہ عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کا اس وجہ سے زیادہ اہتمام کیا گیا ہے کہ وہ بنسبت مرد کے ضعیف ہیں۔
اپنے حقوق اپنی قوت بازو کے ذریعے مرد سے حاصل نہیں کر سکتی، لیکن اس مساوات کے یہ معنی نہیں کہ عورت و مرد میں کوئی تفاضل یا درجے کا کوئی فرق ہی نہ ہو، بلکہ باقتدائے حکمت و انصاف دو سبب سے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا ہے۔ اول تو جنس سے مرد کو اپنے علمی اور عملی کمالات کے اعتبار سے عورت کی جنس پر ایک خودداد فضیلت اور فوقیت حاصل ہے، جس کا حصول جنس سے عورت کے لیے ممکن نہیں۔ افراد و احاد اور اتفاقی واقعات کا معاملہ الگ ہے۔ دوسرے یہ کہ عورتوں کی تمام ضروریات کا تکفل مرد اپنی کمائی اور اپنے مال سے کرتے ہیں۔ پہلا سبب وہ بھی غیر اختیاری اور دوسرا کسبی اور اختیاری ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد میں سے بعض کو حاکم بعض کو محکوم بنانے کے لیے عقل و انصاف کی روح سے دو چیزیں ضروری تھیں۔ ایک جس کو حاکم بنایا جائے اس میں علم و عمل کے اعتبار سے حاکمیت کی صلاحیت، دوسرے اس کی حاکمیت پر محکوم کی رضامندی۔ پہلا سبب مرد کی صلاحیت حاکمیت کو واضح کر رہا ہے، اور دوسرا سبب محکوم کی رضامندی کو، کیونکہ بوقت نکاح جب عورت اپنے مہر اور نان نفقے کے تکفل کی شرط پر نکاح کی اجازت دیتی ہے تو اس کی اس حاکمیت کو تسلیم اور منظور کرتی ہے۔ الغرض اس آیت کے پہلے جملے میں خانگی اور عائلی نظام کا ایک بنیادی اصول بتلایا گیا ہے کہ اکثر چیزوں میں مساوات حقوق کے باوجود مرد کو عورت پر ایک فضیلت حاکمیت کی حاصل ہے اور عورت محکوم و تابع ہے۔ اس بنیادی اصول کے ماتحت عملی دنیا میں عورتوں کے دو طبقے ہو گئے، ایک وہ جنہوں نے اس بنیادی اصول اور اپنے معاہدے کی پابندی کی اور مرد کی حاکمیت کو تسلیم کر کے اس کی اطاعت کی، دوسرے وہ جو اس اصول پر پوری طرح قائم نہ رہا۔ پہلا طبقہ تو خانگی امن و اطمینان کا خود ہی کفیل ہے، اس کو کسی اصلاح کی حاجت نہیں۔ دوسرے طبقے کی اصلاح کے لیے آیت کے دوسرے جملے میں ایک ایسا مرتب نظام بتلایا گیا کہ جس کے ذریعے گھر کی اصلاح گھر کے اندر ہی ہو جائے اور میاں بیوی کا جھگڑا انہی دونوں کے درمیان نمٹ جائے، کسی تیسرے کی مداخلت کی ضرورت نہ ہو۔ اس میں مردوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا گیا کہ اگر عورتوں سے نافرمانی یا اطاعت میں کچھ کمی محسوس کرو تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ سمجھا بجھا کر ان کی ذہنی اصلاح کرو۔ اس سے کام چل گیا تو معاملہ یہیں ختم ہو گیا، عورت ہمیشہ کے لیے گناہ سے اور مرد قلبی اذیت سے، اور دونوں رنج و غم سے بچ گئے۔ اور اگر فہمائش سے کام نہ چلا تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ ان کو تنبیہ کرنے اور اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے خود علیحدہ بستر پر سو۔ یہ ایک معمولی سزا اور بہترین تنبیہ ہے، اس سے عورت متنبہ ہو گئی تو جھگڑا یہیں ختم ہو گیا، اور اگر وہ اس شریفانہ سزا پر بھی اپنی نافرمانی اور کج روی سے باز نہ آئی تو تیسرے درجے میں معمولی مار مارنے کی بھی اجازت دے دی گئی، جس کی حد یہ ہے کہ بدن پر اس مار کا اثر و زخم نہ ہو۔ مگر اس تیسرے درجے کی سزا کے استعمال کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ شریف اور بھلے لوگ ایسا نہیں کریں گے۔ بہرحال اس معمولی مار پیٹ سے بھی اگر معاملہ درست ہو گیا تب بھی مقصد حاصل ہو گیا۔ اس میں مردوں کو عورتوں کی اصلاح کے لیے جہاں یہ تین اختیارات دیے گئے، وہیں آیت کے آخر میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، یعنی اگر ان سہ نمبری تدبیروں سے وہ تمہاری بات ماننے لگیں تو اب تم بھی زیادہ بال کی کھال نہ نکالو اور الزام تراشی میں مت لگو، بلکہ کچھ چشم پوشی سے کام لو اور خوب سمجھ لو کہ اگر اللہ تعالی نے عورتوں پر تمہیں کچھ بڑھائی دی ہے تو اللہ تعالی کی بڑائی تمہارے اوپر بھی مسلط ہے، تم زیادتی کرو گے تو اس کی سزا تم بھگتو گے۔ جھگڑا اگر طول پکڑ جائے تو دونوں طرف سے برادری کے حکم سے صلح کرائی جائے۔ یہ نظام تو وہ تھا کہ جس کے ذریعے گھر کا جھگڑا گھر ہی میں ختم ہو جائے،
لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھگڑا طول پکڑ لیتا ہے، خواہ اس وجہ سے کہ عورت کی طبیعت میں تمرد و سرکشی ہو، یا اس بنا پر کہ مرد کا قصور اور اس کی طرف سے بے جا تشدد ہو۔ بہرحال اس صورت میں گھر کی بات کا باہر نکلنا تو لازمی ہے، لیکن عام عادت کے مطابق تو یہ ہوتا ہے کہ طرفین کے حامی ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں اور الزام لگاتے پھرتے ہیں، جس کا نتیجہ جانبین سے اشتعال اور پھر دو شخصوں کی لڑائی خاندانی جھگڑے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اس دوسری آیت میں قرآن کریم نے اس فساد عظیم کا دروازہ بند کرنے کے لیے حکام وقت، فریقین کے اولیاء اور حامیوں کو اور مسلمانوں کی جماعتوں کو خطاب کر کے ایک ایسا پاکیزہ طریقہ بتلایا جس سے فریقین کا اشتعال بھی ختم ہو جائے اور الزام تراشی کے راستے بھی بند ہو جائیں اور ان کے آپس میں مصالحت کی راہ نکل آئے، اور گھر کا جھگڑا اگر گھر میں ختم نہیں ہوا تو کم از کم خاندان ہی میں ختم ہو جائے۔ عدالت میں مقدمے کی صورت میں کوچہ و بازار میں یہ جھگڑا نہ چلے۔ وہ یہ کہ ارباب حکومت یا فریقین کے اولیاء یا مسلمانوں کی کوئی مقتدر جماعت یہ کام کر کے ان کے آپس میں مصالحت کرانے کے لیے دو حکم مقرر کریں، ایک مرد کے خاندان سے، دوسرا عورت کے خاندان سے، اور ان دونوں جگہ لفظ حکم سے تعبیر کر کے قرآن کریم نے ان دونوں شخصوں کے ضروری اوصاف کو بھی متعین کر دیا کہ ان دونوں میں جھگڑوں کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہو، اور یہ صلاحیت ظاہر ہے کہ اسی شخص میں ہو سکتی ہے جو ذی علم بھی ہو اور دیانتدار بھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک حکم مرد کے خاندان کا اور ایک عورت کے خاندان کا مقرر کر کے دونوں میاں بیوی کے پاس بھیجے جائیں۔ اب وہاں جا کر یہ دونوں کیا کام کریں اور ان کے اختیارات کیا ہیں، قرآن کریم نے اس کو متعین نہیں فرمایا، البتہ آخر میں ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، یعنی اگر یہ دونوں حکم اصلاح حال اور باہمی مصالحت کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالی ان کے کام میں امداد فرما دیں گے اور میاں بیوی میں اتفاق پیدا کر دیں گے۔ اس جملے سے دو باتیں مفہوم ہوئیں۔ اول تو یہ کہ مصالحت کرانے والے دونوں حکم اگر نیک نیت ہوں اور دل سے چاہیں کہ باہم صلح ہو جائے تو اللہ تعالی کی طرف سے ان کی غیبی امداد ہوگی کہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ان کے ذریعے دونوں میاں بیوی کے دلوں میں اللہ تعالی اتفاق و محبت پیدا فرما دیں گے۔ اس کے نتیجے سے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جہاں باہمی مصالحت نہیں ہو پاتی تو دونوں حکمین میں سے کسی جانب اخلاص کے ساتھ صلح جوئی میں کمی ہوتی ہے۔ دوسری بات اس جملے سے یہ بھی سمجھی جاتی ہے کہ ان دونوں حکمین کے بھیجنے کا مقصد میاں بیوی میں صلح کرانا ہے، اس سے زیادہ کوئی کام حکمین کے بھیجنے کے مقصد میں شامل نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ فریقین رضامند ہو کر انہی دونوں حکموں کو اپنا وکیل مختار یا ثالث بنا دیں اور یہ تسلیم کر لیں کہ تم دونوں مل کر جو فیصلہ بھی ہمارے حق میں دو گے ہمیں منظور ہوگا۔ اس صورت میں یہ دونوں حکم کلی طور پر ان کے معاملے کے فیصلے میں مختار ہو جائیں گے۔ دونوں طلاق پر متفق ہو جائیں تو طلاق ہو جائے گی، دونوں مل کر خلا وغیرہ کی کوئی صورت طے کر دیں تو وہی فریقین اور مرد کی جانب سے دیے ہوئے اختیار کی بنا پر عورت کو طلاق دینے تو فریقین کو ماننی پڑے گی۔ سلف میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہی تحقیق ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا، اس میں بھی اس کی شہادت موجود ہے کہ ان دونوں حکموں کو از خود کوئی اختیار بجز صلح کرانے کے نہیں ہے جب تک فریقین ان کو کلی اختیار نہ دے دیں۔ یہ واقعہ سنن بیہقی میں بروایت عبیدہ سلمانی اس طرح مذکور ہے، ایک مرد اور ایک عورت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں کے ساتھ بہت سی جماعتیں تھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حکم دیا کہ ایک حکم مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے مقرر کریں۔ جب یہ حکم تجویز کر دیے گئے تو ان دونوں سے خطاب فرمایا کہ تم جانتے ہو تمہاری ذمہ داری کیا ہے اور تمہیں کیا کرنا ہے، سن لو، اگر تم دونوں ان میاں بیوی کو یکجا رکھنے اور باہم مصالحت کرا دینے پر متفق ہو جاؤ تو ایسا ہی کر لو،
اور اگر تم یہ سمجھو کہ ان میں مصالحت نہیں ہو سکتی یا قائم نہیں رہ سکتی اور تم دونوں کا اس پر اتفاق ہو جائے کہ ان میں جدائی ہی مصلحت ہے تو ایسا ہی کر لو۔ یہ سن کر عورت بولی کہ مجھے یہ منظور ہے، یہ دونوں حکم قانون الہی کے موافق جو فیصلہ کر دیں، خواہ میری مرضی کے مطابق ہو یا خلاف، مجھے منظور ہے۔ لیکن مرد نے کہا کہ جدائی اور طلاق تو میں کسی حال گوارا نہ کروں گا، البتہ حکم کو یہ اختیار دیتا ہوں کہ مجھ پر مالی تاوان جو چاہیں ڈال کر اس کو راضی کر دیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں بھی ان حکمین کو ایسا ہی اختیار دینا چاہیے جیسا عورت نے دیا۔ اس واقعے سے بعض ائمہ مجتہدین نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ ان حکمین کو با اختیار ہونا ضروری ہے، جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فریقین سے کہہ کر ان کو با اختیار بنوایا، اور حضرت امام ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قرار دیا کہ اگر ان حکمین کو با اختیار ہونا امر شرعی اور ضروری ہوتا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اس ارشاد اور فریقین سے رضامندی حاصل کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ فریقین کو رضامند کرنے کی کوشش خود اس کی دلیل ہے کہ اصل سے یہ حکمین با اختیار نہیں ہوتے، ہاں میاں بیوی ان کو مختار بنا دیں تو با اختیار ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس تعلیم سے لوگوں کے باہمی جھگڑوں اور مقدمات کا فیصلہ کرنے سے متعلق ایک نئے باب کا نہایت مفید اضافہ ہوا، جس کے ذریعے عدالت و حکومت تک پہنچنے سے پہلے ہی بہت سے مقدمات اور جھگڑوں کا فیصلہ برادریوں کی پنچایت میں ہو سکتا ہے۔ دوسرے نزاعات میں بھی حکم کے ذریعے مصالحت کرائی جائے۔ حضرات فقہا نے فرمایا ہے کہ باہم صلح کرانے کے لیے دو حکموں کے بھیجنے کی یہ تجویز صرف میاں بیوی کے جھگڑوں میں محدود نہیں بلکہ دوسرے نزاعات میں بھی اس سے کام لیا جا سکتا ہے اور لینا چاہیے، خصوصاً جبکہ جھگڑنے والے آپس میں عزیز و رشتہ دار ہوں، کیونکہ عدالتی فیصلوں سے وقتی جھگڑا تو ختم ہو جاتا ہے مگر وہ فیصلے دلوں میں کدورت اور عداوت کے جراثیم چھوڑ جاتے ہیں جو بعد میں نہایت ناگوار شکلوں میں ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قاضیوں کے لیے یہ فرمان جاری فرما دیا تھا کہ رشتہ داروں کے مقدمات کو انہی میں واپس کر دو تاکہ وہ خود برادری کے امداد سے آپس میں صلح کی صورت نکال لیں، کیونکہ قاضی کا فیصلہ دلوں میں کینہ و عداوت پیدا ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ فقہائے حنفیہ میں سے قاضی قدس علاء الدین طرابلسی نے اپنی کتاب معین الحکام میں اور ابن شحنہ نے لسان الحکام میں اس فرمان فاروقی کو ایسے پنچایتی فیصلوں کی خاص بنیاد بنایا ہے جن کے ذریعے فریقین کی رضامندی سے صلح کی کوئی صورت نکالی جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ اگرچہ فاروقی فرمان میں یہ حکم رشتہ داروں کے باہمی جھگڑوں سے متعلق ہے مگر اس کی جو علت و حکمت اسی فرمان میں مذکور ہے کہ عدالتی فیصلوں میں کدورت پیدا کر دیا کرتے ہیں، یہ حکمت رشتہ دار اور غیر رشتہ داروں میں عام ہے، کیونکہ باہمی کدورت اور عداوت سے سبھی مسلمانوں کو بچانا ہے۔ اس لیے حکام اور قضاء کے لیے سب مناسب یہ ہے کہ مقدمات کی سماعت سے پہلے اس کی کوشش کر لیا کریں کہ کسی صورت سے ان کے آپس میں رضامندی کے ساتھ مصالحت ہو جائے۔ غرض ان دو آیتوں میں انسان کی خانگی اور عائلی زندگی کا ایک ایسا جامع اور مکمل نظام ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر اس پر پورا عمل ہو جائے تو دنیا کے اکثر جھگڑے اور جنگ و جدال مٹ جائیں، مرد اور عورتیں سب مطمئن ہو کر اپنی خانگی زندگی کو ایک جنت کی زندگی محسوس کرنے لگیں، اور خانگی جھگڑوں سے جو قبائلی اور پھر جماعتی اور ملکی جھگڑے اور جنگیں کھڑی ہو جاتی ہیں ان سب سے امن ہو جائے۔ آخر میں پھر اس عجیب و غریب قرآنی نظام محکم پر ایک اجمالی نظر ڈالیے جو اس نے گھریلو جھگڑوں کے ختم کرنے کے لیے دنیا کو دیا ہے۔ ایک، گھر کا جھگڑا گھر ہی میں تدریجی تدبیروں کے ساتھ چکا دیا جائے۔ دو، یہ صورت ممکن نہ رہے تو حکام یا برادری کے لوگ یہ صورت ممکن نہ رہے تو حکام یا برادری کے لوگ دو حکموں کے ذریعے ان میں مصالحت کرا دیں
تاکہ گھر میں نہیں تو خاندان ہی کے اندر محدود رہ کر جھگڑا ختم ہو سکے۔ 3، جب یہ بھی ممکن نہ رہے تو آخر میں معاملہ عدالت تک پہنچے، وہ دونوں کے حالات و معاملات کی تحقیق کر کے عادلانہ فیصلہ کرے۔ آخر آیت میں ان اللہ کان علیما خبیرا فرما کر دونوں حکموں کو بھی متنبہ فرما دیا کہ تم کوئی بے انصافی یا کج روی کرو گے تو تم کو بھی ایک علیم و خبیر سے سابقہ پڑھنا ہے، اس کو سامنے رکھو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ اور بندگی کرو اللہ کی اور شریک نہ کرو اس کا کسی کو، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور قرابت والوں کے ساتھ اور یتیموں اور فقیروں اور ہمسایہ قریب اور ہمسایہ اجنبی اور پاس بیٹھنے والے اور مسافر کے ساتھ اور اپنے ہاتھ کے مال یعنی غلام باندیوں کے ساتھ، بے شک اللہ کو پسند نہیں آتا اترانے والا، بڑائی کرنے والا، جو کہ بخل کرتے ہیں اور سکھاتے ہیں لوگوں کو بخل اور چھپاتے ہیں جو ان کو دیا اللہ نے اپنے فضل سے، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب ذلت کا۔ اور وہ لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کے دکھانے کو اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ قیامت کے دن پر، اور جس کا ساتھی ہوا شیطان تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ ربط آیات، سورہ نساء کی تفسیر میں آپ دیکھتے آئے ہیں کہ اس صورت میں حقوق العباد کا زیادہ اہتمام کیا گیا ہے۔ شروع صورت سے یہاں تک عام انسانی حقوق کی اہمیت کا اجمالی تذکرہ فرمانے کے بعد یتیموں اور عورتوں کے حقوق کا اہتمام اور ان میں کوتاہی پر سزا، وعید، اور اس دنیا میں جو ان کے دونوں صنف ضعیف یعنی بچوں اور عورتوں کے ساتھ ظلم روا رکھا گیا اور ظالمانہ رسمیں اختیار کی گئیں ان کی اصلاح کا، اور پھر وراثت کے حقوق کا بیان آیا ہے۔ اس کے بعد والدین اور دوسرے رشتہ داروں اور تعلق داروں اور پڑوسیوں اور عام انسانوں کے حقوق کا کچھ تفصیلی بیان آ رہا ہے۔ اور چونکہ ان حقوق کو علی سبیل الکمال وہی شخص ادا کر سکتا ہے جو اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے ساتھ عقیدہ درست رکھتا ہو، نیز بخل، کبر اور ریا سے بھی بچتا ہو، اس لیے کہ یہ امور بھی ادائے حقوق میں مانے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان آیات میں توحید اور ترغیب و ترہیب کے کچھ مضامین ارشاد فرمائے، اور شرک، انکار قیامت، عصیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بخل وغیرہ اخلاق ذمیمہ کی مذمت بھی فرمائی۔ خلاصہ تفسیر، اور تم اللہ کی عبادت اختیار کرو، اس میں توحید بھی آ گئی، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو، خواہ وہ انسان ہو یا غیر انسان، عبادت میں
یا ان کی خاص صفات میں اعتقاد میں شریک مت کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اور دوسرے اہل قرابت کے ساتھ بھی، اور یتیموں کے ساتھ بھی، اور غریب غربا کے ساتھ بھی، اور پاس والے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور دور والے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور ہم مجلس کے ساتھ بھی، خواہ وہ مجلس دائمی ہو جیسے سفر طویل کی رفاقت، اور کسی مباح کام میں شرکت، یا عارضی ہو جیسے سفر قصیر یا اتفاقی جلسے میں شرکت، اور راہگیر کے ساتھ بھی، خواہ وہ تمہارا خاص مہمان ہو یا نہ ہو، اور ان غلام لونڈیوں کے ساتھ بھی جو شرعاً تمہارے مالکانہ قبضے میں ہیں۔ غرض ان سب سے خوش معاملگی کرو، جس کی تفصیل شرع نے دوسرے موقع پر بتلا دی ہے، اور جو لوگ ان حقوق کو ادا نہیں کرتے، اکثر اس کے کئی سبب ہیں، یا تو ان کے مزاج میں تکبر ہے کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے اور کسی کی طرف التفات ہی نہیں کرتے، اور یا ان کی طبیعت میں بخل غالب ہے کہ کسی کو دیتے دلاتے جان نکلتی ہے، اور یا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتقاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو اور ادائے حقوق کے ثواب کے وعدوں کو اور اتلاف حقوق کے عذاب کی وعیدوں کو صحیح نہیں سمجھتے، اور یہ کفر ہے، اور یا ان کی عادت نمائش اور نام و نمود کی ہے، اس لیے جہاں نمود ہو وہاں دیتے دلاتے ہیں گو حق نہ ہو، اور جہاں نمود نہ ہو وہاں ہمت نہیں ہوتی گو حق ہو، اور یا ان کو سرے سے خدا تعالی ہی کے ساتھ عقیدہ نہیں، یا وہ قیامت کے قائل نہیں، اور یہ بھی کفر ہے۔ اس لیے اسی ترتیب سے جو ان امور کا انفراداً یا اجتماعاً ارتکاب کرتے ہیں ان کا حال بھی سن لو کہ بے شک اللہ تعالی ایسے شخصوں سے محبت نہیں رکھتے جو دل میں اپنے کو بڑا سمجھتے ہوں، زبان سے شیخی کی باتیں کرتے ہوں، جو کہ بخل کرتے ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم کرتے ہوں، خواہ زبان سے یا اس طرح سے کہ ان کو دیکھ کر دوسرے یہی تعلیم پاتے ہیں۔ اور اس سے مراد مال و دولت ہے، جبکہ بلا مصلحت حفاظت کے محض بخل کی وجہ سے چھپاوے کہ اہل حقوق ان سے توقع ہی نہ کریں، یا مراد علم دین ہے کہ یہود اخبار رسالت کو چھپایا کرتے تھے، بس بخل بھی عام ہو جائے گا۔ بس اس میں بخلاء و منکرین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں آ گئے، اور ہم نے ایسے ناس پاسوں کے لیے جو نعمت مال یا نعمت بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حق شناسی نہ کریں اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے، اور جو لوگ کہ اپنے مالوں کو لوگوں کے دکھلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالی پر اور آخری دن یعنی قیامت کے دن پر اعتقاد نہیں رکھتے، ان کا بھی یہی حال ہے کہ اللہ تعالی ان سے محبت نہیں۔ اور بات یہ ہے کہ شیطان جس کا مصاحب ہو جیسا ان مذکور لوگوں کا ہوا ہے تو وہ اس کا برا مصاحب ہے کہ ایسا مشورہ دیتا ہے جس میں انجام کار ضرر ہو۔ معارف و مسائل۔ حقوق کے بیان سے پہلے توحید کا ذکر کیوں؟ حقوق کی تفصیل سے پہلے اللہ تعالی کی اطاعت و عبادت اور توحید کا مضمون اس طرح ارشاد فرمایا گیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یعنی اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ ٹھہراؤ۔ بیان حقوق سے پہلے مضمون عبادت اور توحید کو ذکر کرنے میں بہت سی حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جس شخص کو خدا تعالی کا خوف اور اس کے حقوق کا اہتمام نہ ہو تو اس سے دنیا میں اور کسی کے حقوق کے اہتمام کی کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ برادری، سوسائٹی کی شرم یا حکومت کے قانون سے بچنے کے لیے ہزاروں راہیں ڈھونڈ لیتا ہے۔ وہ چیز جو انسان کو انسانی حقوق کے احترام پر حاضر و غائب مجبور کرنے والی ہے وہ صرف خوف خدا اور تقوی ہے، اور یہ خوف و تقوی
صرف توحید ہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے مختلف تعلقات اور رشتے والوں کے حقوق کی تفصیل سے پہلے اللہ تعالی کی توحید و عبادت کی یاد دہانی مناسب تھی۔ توحید کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر، اس کے بعد تمام رشتہ داروں اور تعلق والوں میں سب سے پہلے والدین کے حقوق کا بیان فرمایا، اور اللہ تعالی نے اپنی عبادت اور اپنے حقوق کے متصل والدین کے حقوق کو بیان فرما کر اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ حقیقت اور اصل کے اعتبار سے تو سارے احسانات و انعامات اللہ تعالی کی طرف سے ہیں، لیکن ظاہری اسباب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالی کے بعد سب سے زیادہ احسانات انسان پر اس کے والدین کے ہیں، کیونکہ عام اسباب میں وہی اس کے وجود کا سبب ہیں، اور آفرینش سے لے کر اس کے جوان ہونے تک جتنے کٹھن مراحل ہیں ان سب میں بظاہر اسباب ماں باپ ہی اس کے وجود اور پھر اس کے بقا و ارتقاء کے ضامن ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں دوسرے مواقع میں بھی ماں باپ کے حقوق کو اللہ تعالی کی عبادت و اطاعت کے متصل بیان فرمایا گیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے انشکر لی ولی والدیک، یعنی میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو، یعنی میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ان دونوں آیتوں میں والدین کے معاملے میں یہ نہیں فرمایا کہ ان کے حقوق ادا کرو یا ان کی خدمت کرو، بلکہ لفظ احسان لایا گیا، جس کے عام مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ حسب ضرورت ان کے نفقے میں اپنا مال خرچ کریں، اور یہ بھی داخل ہے کہ جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق جسمانی خدمات انجام دیں۔ یہ بھی داخل ہے کہ ان کے ساتھ گفتگو میں سخت آواز سے یا بہت زور سے نہ بولیں جس سے ان کی بے ادبی ہو، کوئی ایسا کلمہ نہ کہیں جس سے ان کی دل شکنی ہو، ان کے دوستوں اور تعلق والوں سے بھی کوئی ایسا سلوک نہ کریں جس سے والدین کی دل آزاری ہو، بلکہ ان کو آرام پہنچانے اور خوش رکھنے کے لیے جو صورتیں اختیار کرنی پڑیں وہ سب کریں، یہاں تک کہ اگر ماں باپ نے اولاد کے حقوق میں کوتاہی بھی کی ہو، جب بھی اولاد کے لیے بدسلوکی کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 وصیتیں فرمائی تھی۔ ایک یہ کہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے۔ دوسرے یہ کہ اپنے والدین کی نافرمانی یا دل آزاری نہ کرو اگرچہ وہ یہ حکم دیں کہ تم اپنے اہل اور مال کو چھوڑ دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں جس طرح والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکیدات وارد ہیں، اسی طرح اس کے بے انتہا فضائل اور درجات ثواب بھی مذکور ہیں۔ بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق اور عمر میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے۔ ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی کی رضا باپ کی رضا میں اور اللہ تعالی کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے۔ شعب الایمان میں بیقی نے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لڑکا اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار ہو، جب وہ اپنے والدین کو عزت و محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو ہر نظر میں اس کو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ بیقی ہی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں، لیکن جو شخص ماں باپ کی نافرمانی اور دل آزاری کرے اس کو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں طرح طرح کی آفتوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید۔ آیت میں والدین کے بعد عام ذوی القربا یعنی تمام رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید آئی ہے۔ قرآن کریم کی ایک جامع اور مشہور آیت میں جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خطبات کے آخر میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى
یعنی اللہ تعالی حکم دیتے ہیں سب کے ساتھ انصاف اور حسن سلوک کا اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا، جس میں رشتہ داروں کی حسب استطاعت مالی اور جانی خدمت بھی داخل ہے اور ان سے ملاقات و خبر گیری بھی۔ حضرت سلمان ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ عام مسکینوں فقیروں کو دینے میں تو صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر اپنے ذی رحم رشتہ دار کو دیا جائے تو اس میں دو ثواب ہیں، ایک صدقے کا، دوسرا صلہ رحمی کا، یعنی رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے کا۔ آیت مذکورہ میں اول والدین کے حقوق کی تاکید فرمائی، پھر عام رشتہ داروں کی، یتیم اور مسکین کا حق۔ تیسرے نمبر پر میں ارشاد فرمایا والیتامی والمساکین، یتیموں اور مساکین کے حقوق کا مفصل بیان اگرچہ صورت میں آ چکا ہے، مگر اس کی یاد دہانی رشتہ داروں کے ضمن میں فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ لاوارث بچوں اور بے کس لوگوں کی امداد و اعانت کو بھی ایسا ہی ضروری سمجھیں جیسا اپنے رشتہ داروں کے لیے کرتے ہیں۔ پڑوسی کا حق، چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا والجار ذی القربى، اور پانچویں نمبر میں والجار الجنوبی، جار کے معنی پڑوسی کے ہیں۔ اس آیت میں اس کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں، ایک جار ذی القربى، دوسرے جار جنوب۔ ان دو قسموں کی تفسیر و تشریح میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مختلف اقوال ہیں۔ عام مفسرین نے فرمایا کہ جار ذی القربى سے مراد وہ پڑوسی ہے جو تمہارے مکان کے متصل رہتا ہے، اور جار جنوبی سے وہ پڑوسی مراد ہے جو تمہارے مکان سے کچھ فاصلے پر رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جار ذی القربى سے وہ شخص مراد ہے جو پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی۔ اس طرح اس میں دو حق جمع ہو گئے، اور جار جنوبی سے مراد وہ ہے جو صرف پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں، اس لیے اس کا درجہ پہلے سے مؤخر رکھا گیا۔ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ جار ذی القربى وہ پڑوسی ہے جو اسلامی برادری میں داخل اور مسلمان ہے، اور جار جنوبی سے غیر مسلم پڑوسی مراد ہے۔ الفاظ قرآن ان سب معنی کو متحمل ہیں، الفاظ قرآن ان سب معانی کو محتمل ہیں، اور حقیقت کے اعتبار سے بھی درجے میں فرق ہو جانا امر معقول ہے اور معتبر ہے، اور پڑوسی کے رشتہ دار یا غیر ہونے کے اعتبار سے بھی، اور مسلم اور غیر مسلم ہونے کے اعتبار سے بھی۔ اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ پڑوسی خواہ قریب ہو یا بعید، رشتہ دار ہو یا غیر مسلم، مسلم ہو یا غیر مسلم، بہرحال اس کا حق ہے کہ بقدر استطاعت کے امداد و اعانت اور خبر گیری لازم ہے۔ البتہ جس کا حق علاوہ پڑوسی کے دوسرا بھی ہے وہ دوسرے پڑوسیوں سے درجے میں مقدم ہے۔ ایک حدیث میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرما دیا، ارشاد فرمایا کہ بعض پڑوسی وہ ہیں جن کا صرف ایک حق ہے، بعض وہ ہیں جن کے دو حق ہیں، اور بعض وہ جن کے تین ہیں۔ ایک حق والا پڑوسی وہ غیر مسلم ہے جس سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں، دو حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی ہونے کے ساتھ مسلمان بھی ہے، تین حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی اور رشتہ دار بھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جبرائیل امین ہمیشہ مجھے پڑوسی کی رعایت و امداد کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو بھی رشتہ داروں کی طرح وراثت میں شریک کر دیا جائے گا۔ ترمذی اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی محلے کے لوگوں میں اللہ تعالی کے نزدیک سب سے افضل اور بہتر وہ شخص ہے جو اپنے پڑوسیوں کے حق میں بہتر ہو۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ایک پڑوسی کو پیٹ بھر کر کھانا جائز نہیں جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ ہم نشین کا حق، چھٹے نمبر پر میں ارشاد فرمایا والصاحب بالجنب، اس کے لفظی معنی ہم پہلو ساتھی کے ہیں، جس میں رفیق سفر بھی داخل ہے جو ریل میں، جہاز میں، بس میں، گاڑی میں آپ کے برابر بیٹھا ہو، اور وہ شخص بھی داخل ہے جو کسی عام مجلس میں آپ کے برابر بیٹھا ہو۔
شریعت اسلام نے جس طرح نزدیک اور دور کے دائمی پڑوسیوں کے حقوق واجب فرمائے، اسی طرح اس شخص کا بھی حق صحبت لازم کر دیا جو تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی مجلس یا سفر میں آپ کے برابر بیٹھا ہو، جس میں مسلم و غیر مسلم اور رشتہ دار و غیر رشتہ دار سب برابر ہیں۔ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کی ہدایت فرمائی، جس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آپ کے کسی قول و فعل سے اس کو ایذا نہ پہنچے، کوئی گفتگو ایسی نہ کریں جس سے اس کی دل آزاری ہو، کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے اس کو تکلیف ہو، مثلا سگریٹ پی کر اس کا دھواں اس کے منہ کی طرف نہ چھوڑیں، پان کھا کر پیک اس کی طرف نہ ڈالیں، اس طرح نہ بیٹھیں جس سے اس کی جگہ تنگ ہو جائے۔ قرآن کریم کی ہدایت پر لوگ عمل کرنے لگیں تو ریلوے مسافروں کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ ہر شخص اس پر غور کرے کہ مجھے صرف ایک آدمی کی جگہ کا حق ہے، اس سے زائد جگہ گھیرنے کا حق نہیں۔ دوسرا کوئی اگر قریب بیٹھا ہے تو اس ریل میں اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا میرا ہے۔ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ صاحب بالجم میں ہر وہ شخص داخل ہے جو کسی کام اور کسی پیشے میں آپ کا شریک ہے، صنعت مزدوری میں، دفتر کی ملازمت میں، سفر میں، حضر میں۔ راہ گیر کا حق 7ویں نمبر میں ارشاد فرمایا وابن السبیل، یعنی راہ گیر۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جو دوران سفر آپ کے پاس آ جائے یا آپ کا مہمان ہو جائے۔ چونکہ اس اجنبی شخص کا کوئی تعلق والا یہاں نہیں ہے تو قرآن نے اس کے اسلامی بلکہ انسانی تعلق کی رعایت کر کے اس کا حق بھی آپ پر لازم کر دیا کہ بقدر وسعت و استطاعت اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ غلام، باندی اور ملازموں کا حق 8ویں نمبر میں ارشاد فرمایا وما ملکت ایمانکم، جس سے مراد مملوک، غلام اور باندیاں ہیں، ان کا بھی یہ حق لازم کر دیا گیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، استطاعت کے موافق کھلانے پلانے پہنانے میں کوتاہی نہ کریں اور نہ ان کی طاقت سے زیادہ کام ان پر ڈالیں۔ اگرچہ الفاظ آیت کا صریح مدلول مملوک اور غلام اور باندیاں ہیں، لیکن اشتراک علت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی بنا پر یہ احکام نوکروں اور ملازموں پر بھی حاوی ہیں کہ ان کا بھی یہی حق ہے کہ مقررہ تنخواہ اور کھانا وغیرہ دینے میں بخل اور دیر نہ کریں اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر کام نہ ڈالیں۔ حقوق میں کوتاہی وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں تکبر ہو۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے جو متکبر اور دوسروں پر اپنی بڑائی جتانے والا ہو۔ آیت کا یہ آخری جملہ پچھلے تمام ارشادات کا تکملہ ہے کہ پچھلے 8 نمبروں میں جن لوگوں کے حقوق کی تاکید آئی ہے اس میں کوتاہی وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں تکبر اور فخر و غرور ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ تکبر اور جاہلی تفاخر کی وعید میں بہت سی احادیث بھی وارد ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ شخص جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، اور جنت میں ایسا کوئی شخص نہیں جا سکے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے مقدار تکبر ہو۔ مشکات صفحہ 433 بحوالہ مسلم۔ ایک اور حدیث جس میں کبر کی تعریف بھی مذکور ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہو۔ حاضرین میں سے ایک آدمی نے سوال کیا لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے کپڑے اچھے ہوں، ان کے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر میں داخل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی خود بھی جمیل ہیں اور جمال کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ تکبر نام ہے حق رد کرنے کا اور لوگوں کو ذلیل سمجھنے کا۔ اس کے بعد الذین یبخلون
میں بیان ہے کہ جو لوگ متکبرین ہوتے ہیں وہ حقوق واجبہ میں بھی بخل کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتے اور دوسروں کو بھی اپنے قول و عمل سے اس بری صفت کو اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ آیت میں بخل کا لفظ آیا ہے جس کا اطلاق عرف عام میں حقوق مالیہ کے اندر کوتاہی کرنے پر ہوتا ہے، لیکن آیت کے شان نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بخل کا لفظ عام معنی میں استعمال کیا گیا ہے، جو بخل بالمال اور بخل بالعلم دونوں کو شامل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت یہود مدینہ کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ یہ لوگ بہت زیادہ مغرور تھے، انتہا درجے کے کنجوس تھے، مال خرچ کرنے میں بھی بخل کرتے تھے اور اس علم کو بھی چھپاتے تھے جو انہیں اپنی الہامی کتابوں سے حاصل ہوا تھا۔ ان کتابوں میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی بشارت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کا بھی ذکر تھا، لیکن یہود نے ان سب کا یقین کر لینے کے بعد بھی بخل سے کام لیا، نہ خود اس علم کے تقاضے پر عمل کیا اور نہ دوسروں کو بتلایا کہ وہ عمل کرتے۔ آگے فرمایا کہ ایسے لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے مال و دولت میں بھی بخل کرتے ہیں اور علم و ایمان کے معاملے میں بھی بخیل ہیں، ایسے لوگ نعمت خداوندی کے ناس پاس ہیں اور ان کے لیے اہانت آمیز عذاب تیار کر لیا گیا ہے۔ انفاق کی فضیلت اور بخل کی مذمت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ کہتا ہے، اے اللہ، بھلائی کے راستے میں خرچ کرنے والے کو اچھا عوض عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ، بخیل کو مال و دولت کی تباہی سے ہمکنار کر۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اسماء، خیر کے راستے میں خرچ کیا کر اور گن گن کر نہ دے، ورنہ اللہ بھی تمہارے حق میں گننا شروع کر دے گا، اور انفاق سے بچنے کے لیے بہت زیادہ حفاظت نہ برتو، ورنہ اللہ تعالی بھی حفاظت کرنا شروع کر دے گا، اور کم از کم تو جو تجھ سے ہو سکے اس کے دینے سے دریغ نہ کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی اللہ سے بھی قریب ہے، جنت سے بھی قریب ہے، اور لوگوں کی نظروں میں بھی پسندیدہ ہے اور جہنم کی آگ سے دور ہے، اور بخیل اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے اور آگ سے قریب ہے۔ اور جاہل آدمی جو سخاوت کرتا ہو اور فرائض کو ادا کرنے اور محرمات سے بچنے کا اہتمام کرتا ہو، اس کنجوس سے بہتر ہے جو عبادت گزار ہو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 عادتیں کسی مومن میں جمع نہیں ہوتی، بخل اور بد اخلاقی۔ والذین ينفقون سے متکبرین کی ایک دوسری صفت بتلا دی کہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں خود بھی خرچ نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں، البتہ لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور چونکہ یہ لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اس لیے اللہ کی رضا اور ثواب آخرت کی نیت سے خرچ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ تو شیطان کے ساتھی ہیں، لہذا اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کے ساتھی شیطان کا ہوگا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس طرح حقوق واجبہ میں کوتاہی کرنا، بخل کرنا معیوب ہے، اسی طرح لوگوں کو دکھانے کے لیے اور بے مقصد مصارف میں خرچ کرنا بھی بہت برا ہے۔ وہ لوگ جو خالص اللہ تعالی کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے کو نیکی کرتے ہیں، ان کا وہ عمل عند اللہ مقبول نہیں ہوتا، اور حدیث میں اسے شرک قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں شرک سے بالکل بے نیاز ہوں۔ جو شخص کوئی نیک عمل کرتا ہے اور اس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک ٹھہراتا ہے تو میں اس عمل کو شریک ہی کے لیے چھوڑ دیتا ہوں
اور اس عمل کرنے والے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے نماز پڑھی دکھانے کے لیے تو اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھانے کے لیے تو اس نے شرک کیا، اور جس نے کوئی صدقہ دیا دکھانے کے لیے تو اس نے شرک کیا۔ محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے متعلق مجھے بہت زیادہ اندیشہ شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریا۔ اور بیقحی کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جب اعمال صالحہ کا ثواب تقسیم ہوگا تو اللہ تعالی ان ریا کرنے والوں سے فرمائیں گے ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں نیک عمل کرتے تھے، اور دیکھ لو کہ کیا ان کے پاس تمہارے اعمال کا ثواب اور اس کی جزا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ریا، بخل، تکبر، حسد، کینہ، لالچ، ان تمام بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔